جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ زمین بھائی، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ دو مخصوص حالات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرین گروپ اور جو آئی پی پی تھی اس وقت حالات اور تھے اور آج حالات مختلف ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے ان دونوں پارٹیز کا. تو میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو، جو پہلی دو پارٹیز کا آپ نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں توڑنے کی کوشش کی گئی. اس میں جو حالات تھے وہ ان کے پیچھے ان کے مخصوص، جو آپ کو بھی پتہ ہے، میں اس کو خلائی مخلوق ہی کہوں گا، ان کے ہاتھ تھا، اور وہ پھر اس کو انہوں نے کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے. تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ہمارے پرانے دوست شامل بھی ہوئے اور انہوں نے واپس بھی آئے، اور اب مختلف ٹویٹس بھی ان کی آ رہی ہیں. تو یہ جو آج پارٹی لانچ ہوئی ہے، اس کے حالات انٹائر ڈفرینٹ ہیں. آئی تھنک یہ سنجیدہ لوگ ہیں اس پارٹی کے، جس پارٹی کو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی عمر دی ہے، ایک اپنا تجربہ دیا ہے. تو اس میں تو وہی بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس پارٹی میں وہ کیا وجہ بنی کہ ان کو اپنی پارٹی علیحدہ لانچ کرنے کی ضرورت پڑی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس وقت تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے ان کے پاس کولیشن گورنمنٹ میں بھی، چاہے فارم 47 کا ہمارا اعتراض ہے یا فارم 47 کی وجہ سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. بٹ اس وقت دونوں طرف پنجاب میں اور مرکز میں ان کے پاس حکومتیں ہیں. تو یہ وہ مخصوص حالات نہیں ہیں جس مخصوص حالات میں آئی پی پی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی. تو ان کو اب دیکھیں، آگے چلیں گے تو ان کا پتہ چلے گا کہ ان کی سمت کیا بنتی ہے. ابھی تک تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بالکل صحیح جی. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک پارٹی آج بنی ہے تو اس پارٹی کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. اب میرا نہیں خیال کہ ہماری پارٹی میں سے کوئی انڈیویجول کوشش کر رہا ہوگا، کیونکہ ہماری پارٹی میں کور کمیٹی میں میٹنگ ہوتی ہے، ہماری سیاسی پارٹی ہے اس میں ہوتی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب واقعی بڑے اپ رائٹ پولیٹیشین ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس پارٹی میں بھی جائیں گے بڑا سوچ سمجھ کے جائیں گے. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ جو آج نئی پارٹی بنی ہے نا جی، اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے کافی، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کافی ٹائم اس میں گزارا ہے. تو ابھی اتنی جلدی ہم کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ مخصوص حالات وہ رہے نہیں. ایک پارٹی ہوتی ہے جس کو الیکشن سے پہلے لانچ کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کی دو پارٹیز کو لانچ کیا گیا، پارلیمنٹیرین تحریک انصاف اور آئی پی پی. تو اب جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں دیکھیں گے کہ یہ ڈیفینیٹلی مہتاب عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ سنجیدہ پولیٹیشین ہے تو انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا. دیکھیں میں پہلے اپنی بات مکمل کروں گا، وہ کنیکشن تھوڑا سا کٹ گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے جو پہلا کوسچن آپ نے کیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ ایجیٹیشن کے بعد انہوں نے ہمارا سٹاف واپس بلا لیا، ہمارا چیمبر لاک کر دیا. چلو گاڑی کو تو چھوڑیں آپ، وہ تو انہوں نے واپس کر لی، اور اس کے بعد 11 ممبر ہمارے سسپینڈ کر دیے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، لیکن اگر کوئی لگتا ہے اسپیکر صاحب کو کہ اس میں کچھ قابل اعتراض چیزیں ہیں تو پھر نوٹسز کرتے ہیں، اور پھر وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے. ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو کہ ایتھکس کمیٹی انہوں نے بنائی بھی ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ انہوں نے اتنی جلدی، جس طرح اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے مارشل لا دور میں، تو انہوں نے وہ مارشل لا والا ادھر کام کیا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کے آگے انہوں نے احتجاج کیوں کیا اپوزیشن نے. تو احتجاج اپوزیشن کا حق ہے ڈیفینیٹلی. ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈرز، ہمارے سب ایک ہمارے اوپر ادھر پنجاب پہ ایک ظلم ہو رہا ہے تو وہ احتجاج ہم نے کیا. وہ آپ نے جو بات پوچھی ہے تو وہ انہوں نے ہم سے ہم نے کو والنٹیئرلی چیزیں نہیں چھوڑی، انہوں نے ہم سے چیزیں بزور بازو اور بزور طاقت لی ہیں، تو جو کہ ان کے پاس اس شکل میں ہے کہ ان کو مسلط کیا گیا. بالکل آپ نے کلیریفائی کر دیا جی. اب ذرا تھوڑی بتائیے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ایبسولوٹلی ناٹ سے گریجویٹ ٹو ایبسولوٹلی یس، اور دوسرا ترنول کا جی ترنول والا جو معاملہ ہے نا جی، دیکھیں بات یہ ہے، بات ہے رویوں کی. اب انہوں نے ہمیں این او سی دیا، کورٹ کے تھرو ہم نے این او سی لیا،
اچھا ہمارا جلسہ سمجھے ہو گیا کہ انہوں نے رات کو ادھر پولیس چلی گئی, پولیس نے ادھر ہماری چیزیں اکھاڑ دی, ویڈیوز وغیرہ ہیں, لوگ نکلے پورے پنجاب سے, لوگ راستے میں تھے, کوئی موٹر وے پہ تھے. تو جلسہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی خبر بنے یا ایک دفعہ دوبارہ موٹیویشن ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو یہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اتنی پرانی جماعت ہے یہ مسلم لیگ نون, اگر یہ کسی کے کہنے پہ کر رہی ہے تو اپنے لیے روڑے اٹکا رہی ہے. دیکھیں ہمارا جو دور تھا 3-3.5 سال کا, اس میں بڑے بڑے جلسے بھی انہوں نے کیے, لانگ مارچ بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ کوئی چیز کو سیٹل کریں, یہ چیزوں کو الجھا رہے ہیں. دوسرا خواجہ آصف صاحب کی سمجھ نہیں آتی جی, وہ کبھی ان کی اپنی جو پرائرٹیز ہے نا کہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہیں. تو ہمارا تو جس مقصد کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ تھا وہ آج بھی ہے. تو ایک کانگریس میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ قرارداد پاس ہوئی ہے. تو میرے خیال میں 8 ممبر اس قرارداد کے مخالف گئے. تو جو بات ہے کہ میں عرض کروں کہ ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں پچھلا دفعہ کیا ہوا, ہم کہتے ہیں اس دفعہ کیا ہوا, تو یہ کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اسپیس دے. دیکھیے ان کو لانے والے لا چکے ہیں, اور خود ان کی اپنے شاید خاقان عباسی صاحب نے بالکل ملک احمد بچہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے.